بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی شریف کے اس وقت 42 یعنی 42 دروازے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے 2 دروازے ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کے 2 دروازے تھے۔ ایک مشرقی دروازہ جس کو باب النساء کہا جاتا تھا، اب یہ مسجد کا 39 نمبر گیٹ شمار ہوتا ہے۔ یہاں سے صحابیات مسجد میں نماز کے لیے آنا جانا کیا کرتی تھیں، اسی لیے اس دروازے کو باب النساء کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کتنا اچھا ہو کہ اگر یہ دروازہ صرف عورتوں کے لیے ہم مختص کر دیں۔ اس کے بعد پھر صحابہ اس دروازے کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے، تو یہ مسجد کا مشرقی دروازہ تھا جو کہ صرف عورتوں کے لیے یعنی صحابیات کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور دوسرا دروازہ مغربی جانب تھا جس کو باب الرحمہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کا 3 نمبر گیٹ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کے لیے یعنی صحابہ اکرام کے لیے مسجد میں آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ 2 دروازے ایسے ہیں جو زمانہ نبوت سے چلے آ رہے ہیں، یعنی 1400 سال سے یہ مسجد نبوی شریف کے دروازے ہیں۔ آج بھی جو لوگ ریاض الجنہ میں زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ انہی 2 دروازوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے باب النساء سے داخل ہوتے ہیں اور زیارت سے فارغ ہونے کے بعد پھر باب الرحمہ سے باہر آتے ہیں۔ اس لیے ان 2 دروازوں کے ساتھ صحابہ اکرام کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ آج باب الرحمہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے بہت مفید بھی ہوگی، دلچسپ بھی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ باب الرحمہ کو باب الرحمہ یعنی رحمت کا دروازہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ باب النساء کی وجہ تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ عورتوں کے آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس کو باب النساء کہا جاتا تھا اور آج بھی اس کا یہی نام ہے۔ لیکن مردوں کے آنے جانے کے لیے جو دروازہ استعمال ہوتا تھا اس کو باب الرحمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک صحابی یہاں سے داخل ہوئے اور خطبے کے دوران ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارش کی دعا فرما دیجئے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا بارشیں بند ہیں جس کی وجہ سے جانوروں کے چارے اور گھاس کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارش کی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے خطبے کے دوران ہی ہاتھ اٹھایا اور بارش کی دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، دور دور تک بادل کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف پرندے کے پر کے برابر بادل کا ٹکڑا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی اس بادل کے ٹکڑے سے مزید بادل بننا شروع ہو گئے۔ ابھی ہم جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے نکلے نہیں تھے کہ موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی، اور یہ بارش کا سلسلہ 1 ہفتہ چلتا رہا۔ اگلے ہفتے جمعے کی نماز کے دوران وہی صحابی مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ ہی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 1 ہفتے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ بارش بند ہو جائے، کیونکہ اب بارشوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جانور اور گھر ہر چیز بہنے کے قریب ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کے مسکرائے کہ پہلے تو بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، اب بارشوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، تو آپ نے بارش کے بند ہونے کی دعا نہیں فرمائی، کیونکہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو آپ نے بارش کے بند ہونے کی دعا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے اتنی خوبصورت دعا فرمائی کہ بارش بھی بند نہ ہو اور لوگوں کی جو مشکل اور پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو آپ نے یوں دعا مانگی، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الجبال والاکام۔ فرمائے پروردگار بارش تو ہوتی رہے لیکن شہر کے اوپر نہیں بلکہ آس پاس جو پہاڑ اور ٹیلے ہیں ان پر بارش ہو، تاکہ مدینہ کا موسم بھی خوشگوار رہے، لوگوں کے پانی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کی پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ تو یوں آپ نے بارش کی دعا فرمائی۔ تب سے اس دروازے کا نام باب الرحمہ پڑ گیا، یعنی رحمت والا دروازہ۔ دوسری خاص بات اس دروازے کے متعلق یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس دروازے کے بالکل ساتھ تھا، اس لیے دروازے کے اندر والی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو فرش کے اوپر ایک دائرہ بنا ہوا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام اسی جگہ گزارے اور یہیں پر ان کا وصال ہوا۔
تیسری خاص بات یہ کہ باب الرحمہ کے اندر والی سائڈ پہ دروازے کے اوپر آپ نے ایک بہت خوبصورت پینٹنگ دیکھی ہوگی، جس میں ایک راستہ ہے کھجوروں کے باغات کے درمیان سے گزرتا ہوا، اور سامنے ایک مسجد ہے۔ یہ مسجد قباء ہے، اور یہ جو راستہ ہے اس کو درب السنہ کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ سوار ہو کے۔ تو یہ راستہ ترکوں نے مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء کے لیے بنایا ہوا تھا، اسی جگہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آنا جانا فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس کو درب السنہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی راستہ ایک بنا ہوا ہے مسجد نبوی سے مسجد قباء آنے جانے کے لیے، جس کو واجہت قباء کہا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ مسجد غمامہ سے شروع ہوتا ہے، مسجد قباء تک تقریباً 30 سے 35 منٹ لگتے ہیں اگر کوئی پیدل جانا چاہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھ کے پیدل ہی جاتے ہیں اور مسجد قباء جا کے اشراق کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ جو پینٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 170 سال پہلے جب ترکوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی تھی، اس وقت یہ راستہ تھا، اور راستے کے دونوں طرف کھجوروں کے باغات ہوتے تھے۔ اب تو باغات آپ کو نظر نہیں آئیں گے، بلکہ دونوں طرف مختلف قسم کی شاپس بنی ہوئی ہیں جہاں سے آپ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء آنا جانا فرماتے تھے۔ اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ تو باب الرحمہ کی نسبت سے یہ آیت مبارکہ یہاں پہ ہے، اور اس کے نیچے سلطان عبد المجید اول کا نام لکھا ہوا ہے، کیونکہ مسجد کے موجودہ دروازے اور پوری عمارت جس کو قدیم حصہ کہا جاتا ہے، یہ 1277 ہجری میں سلطان عبد المجید اول کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ اس لیے اگر آپ باب السلام کے اوپر دیکھیں تو 1277 ہجری لکھا ہوا ہے۔ 1277 ہجری کا مطلب 1860 عیسوی، یعنی آج سے تقریباً 170 سال پہلے۔ مسجد کے یہ جو پرانے دروازے ہیں، ان میں سے بعض دروازوں پر سلطان عبد المجید اول کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور 1271 ہجری سن بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ترکوں کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کا جو کام تھا وہ 12 سال میں مکمل ہوا تھا۔ 1265 ہجری میں کام شروع ہوا تھا اور 1277 میں کام مکمل ہوا تھا، اس لیے باب السلام کے اوپر 1277 ہجری سن لکھا ہوا ہے اور سلطان عبد المجید اول کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور دروازوں پر 1271 ہجری سن لکھا ہوا ہے۔ 1271 کا مطلب یہ ہوا 1855 عیسوی۔ تو یہ مختصر تفصیل ہے مسجد نبوی شریف کے ان دو دروازوں کی جو زمانہ نبوت سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باب الرحمہ کے ساتھ جو خاص واقعات منسلک تھے ان کا بھی اختصاراً آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں یہاں کی بار بار باادب مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔